السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں نے آپ سب کے لیے جس ناول کا انتخاب کیا ہے وہ ہسبینڈ وائف کی زندگی پر لکھا گیا زرکا سکندر کا ایک خوبصورت ناول مجازی خدا ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کرتا کیسا پریس کیا ہے میرا، آستین کی کریز تک تو سلیقے سے بٹھا نہیں گئی تم سے، پھوہڑ عورت۔ جنید اور زین اپنی چھوٹی خالہ عافیہ کے گھر آئے بیٹھے تھے کہ اجلے سفید کپڑوں میں رفت خالو اچانک ہی کمرے سے باہر آئے اور آتے ہی یکدم داڑے۔ 1000 بار کہا ہے میرے کپڑوں کو ہاتھ مت لگایا کرو، خود ہی کر لوں گا میں، کوئی کام ڈھنگ سے آتا بھی ہے تمہیں؟ روٹی ہے تو وہ موٹی موٹی تھوپ لاتی ہو، اور دہی جمانا تو آج تک تمہیں آیا ہی نہیں۔ وہ میں نے تو بڑا ہی دبا کے استری کی تھی، خالہ منمنائی۔ شوہر کا بگڑا موڈ دیکھ کر ان کی زبان لڑکھڑائی، رنگت پیلی پڑ گئی اور ہاتھ میں پکڑی چائے کی ٹرے بھی لرز اٹھی۔ عقل کہیں بازار سے مول آتی تو چھڑانک بھر لا تمہیں بھی پھنکواتا، کچھ تو افاقہ ہوتا۔ اس صورتحال میں جنید اور زین خالہ کی بے عزتی پر ندامت سے گنگ رہ گئے۔ ان دونوں بھائیوں کے لیے منہ میں رکھے کباب کو نگلنا مشکل ہو گیا، جبکہ خالو مہمانوں کا لحاظ کیے بغیر خالہ کو بے نکت سنا کر تیزی سے برآمد ہوئے تھے، اسی رفتار سے واپس ہو لیے۔ ہمیں بھی اب چلنا چاہیے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ دونوں کھڑے ہوئے۔ تم لوگ تو سکون سے چائے پیو، اور یہ سموسے اور کباب بھی سارے ختم کرنے ہیں بچوں۔ ان کی کسی بات کا برا نہ ماننا، عادت سے مجبور ہیں، زبان کے کڑوے ضرور ہیں مگر دل کے برے نہیں تمہارے خالو۔ اپنی گھبراہٹ پر فوراً ہی قابو پا کر خالہ، جو کہ اب بالکل نارمل ہو چکی تھیں، بھانجوں کا ارادہ بھانپ کر جٹ سے بولیں، نہیں خالہ ایسی کوئی بات نہیں، امی نے جلدی واپس آنے کی تاکید کی تھی، ابھی کچھ اور گھروں میں مٹھائی دینا باقی ہے۔ خالہ کے خلوص کا پاس کرتے ہوئے زین نے عذر تراشا تو جنید نے بھی بھائی کی تائید میں سر ہلایا۔ گو خالہ کے ساتھ خالو کی بدسلوکی کے بعد ان دونوں کے لیے مزید رکنا دشوار ہو گیا تھا، مگر پھر بھی خالہ کے اصرار پر بڑے بڑے 2-3 گھونٹ میں ہی چائے ختم کر کے وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہائے میری بہن بیچاری قسمت کی ماری، ایک خرانٹ اور بد مزاج انسان سے پالا پڑ گیا۔ بیٹوں کی زبانی سارا واقعہ سن کر بڑی آپا نے دھڑا دھڑ سینہ پیٹ لیا۔ یہی تو رونا ہے کہ اس مغرور انسان کی نظروں میں آفی کی کچھ وقت نہیں۔ تم بچوں کے آگے ہم نے ایک بھرم رکھا ہوا تھا، سو آج وہ بھی ٹوٹ گیا۔ افسوس سے وہ بار بار ہاتھ ملے جا رہی تھیں، اب اسے اپنی خوشی میں تو شریک کرنا ہی تھا۔ بچے کا میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا ہے، جہاں سب میکے سسرال والوں کو مٹھائی بھیجی، وہاں بہن کو بھلا کیوں کر بھولتی؟ پھر بچوں کے ہاتھ اس لیے بھیجی تھی کہ وہ کم از کم ان کا ہی لحاظ کر لے گا، ہم سے تو اسے خار ہے۔ سالوں بعد میرے بچے خالہ کے گھر گئے تھے، مگر اس کی وہی پرانی عادتیں، ذرا ذرا سی بات کو لے کر آفی کو ذلیل کرنا، کوئی آیا گیا بھی نہ دیکھنا۔ انہوں نے فوراً ہی چھوٹے بھائی نعیم کو بھی فون گھما ڈالا اور لگیں آہوزار کرنے۔ پھر کیا کرنا ہے اس لاوارث کا؟ اماں ابا تو رہے نہیں تو کیا ہم بھی سب اس کے لیے مر گئے؟ اب کیا اس دن کے منتظر ہو بھیا جب وہ تمہاری بہن کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے نکال باہر کرے گا؟ کیا کہوں آپا، آفی ہی ہر بار منع کر دیتی ہے، ورنہ میں تو کبھی نہ رہنے دیتا اپنی بہن کو اس جلاد کے ساتھ۔ بڑی آپا نے تمہید ہی یوں باندھی تھی کہ نعیم ماموں ان کی بات کا مدعا سمجھ گئے۔
انہیں اتنا طیش آیا وہ فون پر ہی آپے سے باہر ہونے لگے۔ ہم تو رفت کو اپنی بہن دیکھ کر قصوروار ہی ٹھہر گئے۔ اس نے اپنی ماں اور اپنی بہنوں کی جی بھر بھر کے خدمتیں بھی کروا لیں ہماری بہن سے، پھر بھی اسے ذلیل کرتا ہے۔ یہ اچھا دستور ہے۔ یہ کم بخت تو آفی کو ساس اور نندوں کی بھی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا، خود ہی سارے کردار نبھا کر بیوی کا جینا حرام کیے ہوئے ہے۔ آپا کا غصہ گویا سوا نیزے پر تھا۔ اوپر سے ہماری آفی بینا پوری اللہ میاں کی گائے ہے، اسے بات کرنی آئے نہ شوہر سے حق منوانا آیا۔ یہ ذرا ذرا سی لڑکیاں ہیں آج کل کی، اور کیسے شوہروں کو قابو میں کیے ہوئے ہیں کہ وہ صرف انہی کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ اور ہماری لڑکی بالکل سیدھی ہے، منجلی پھپھو پر جو چلی گئی ہے۔ اماں بتایا کرتی تھیں وہ بھی ایسی ہی تھیں، اکثر میاں سے مار کھا کے آ جاتیں مگر پھر بھی اسی کے نام کی مالا جپتی تھیں۔ یہ بات تو بالکل درست کہی آپا آپ نے۔ نعیم بھائی بھی ان سے 100% متفق تھے۔ میں پھر بھی کہہ دیتی ہوں نعیم، اگر تم پر 2 روٹی بھاری ہے بہن کی تو پھر بھی صاف صاف بتا دو، میں خود جا کر لے آؤں گی۔ اپنی ماں جائی کو پڑی رہے گی یہاں گھر کے کسی کونے میں، کم از کم اس جابر کے قہر سے تو بچی رہے گی۔ میرے بھائی ہمارے بڑے ہی کہتے تھے کہ ٹوٹے بازو اپنے ہی گلے لگاتے ہیں۔ آپا کے لیے خود پہ قابو پانا مشکل ہو گیا تو زاروں قطار رو دی۔ ماں باپ کے اکلوتے چشم و چراغ رفت محمود کی بد مزاجی سارے خاندان میں مشہور تھی۔ چھوٹی عمر میں ابا کا انتقال ہو جانے کے سبب انہیں اماں کا سہارا بننا پڑا۔ کھیلنے کی عمر میں معاشی ذمہ داریاں سنبھالنے لگے۔ دن میں اسکول جاتے اور شام میں ہوزری کی ایک فیکٹری میں بھی کام کرتے۔ BA پاس کرتے ہی انہیں گورنمنٹ کے کسی محکمے میں نوکری بھی مل گئی۔ لیکن بچپن کی تمام محرومیاں جھنجھلاہٹ بن کر ان کے رویوں سے جھلکنے لگی تھیں۔ عافیہ سے ان کی شادی کو 13-14 برس بیت چکے تھے مگر تاحال کوئی پھول ان کے آنگن میں نہ کھل سکا۔ کچھ شوگر اور بلڈ پریشر جیسے امراض نے عین جوانی میں لاحق ہو کر انہیں مزید چڑچڑا بنا دیا۔ دوست، رشتہ دار سب ملنے سے کتراتے اور عید تہوار کو ہی شکل دکھاتے، جبکہ دفتر میں ساتھی بھی ان سے ضرورتاً ہی ہم کلام ہوتے۔ لے دے کے ایک شریک حیات ہی بچی تھی جو ہمہ وقت ان کے زیر عتاب رہتی۔ یہ کوئی موقع محال دیکھتے نہ آئے گئے کا لحاظ، بس معمولی سی بات کو بنیاد بنا کر بگڑ جاتے۔ بیچاری گھر بھی سنبھالتی اور ان کے تمام کام بھی سر انجام دیتی، شوہر کی ڈانٹ پھٹکار بھی ساتھ وصول کرتی۔ ساس جب تک حیات رہیں عافیہ نے دل و جان سے ان کا خیال رکھا، مگر جواباً رفت کی طرف سے کوئی شکریہ، کچھ تعریفی جملے یا پھر محبت کے 2 بول تو کجا، وہ الٹا یہ دونس ضرور جمانے لگے، تم نے اگر میری ماں کی خدمت نہ کی ہوتی تو کب کا تمہاری نالائکیوں پر کاغذ دے کر فارغ کر چکا ہوتا۔ اتوار کی چھٹی کے سبب اس روز رفت گھر پر تھے۔ کھانا تیار ہونے میں ذرا دیر ہو گئی تو وہ آفی پر خفا ہونے لگی۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاتی آفی سے بدحواسی کے عالم میں چائے کا تھرمس ٹوٹ گیا۔ پھر بس کیا تھا، یہ تپ گئے، اب تمہاری کھوپڑی میں چائے ڈال کر رکھوں گا کیا؟ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ انہیں سست، نکمی اور نہ جانے کیا کچھ کہا۔ بس اب نہ رکوں گی یہاں، بہت کروا لی عزت۔ آفی کا حوصلہ بھی دن بدن جواب دیتا جا رہا تھا۔ جب ان کی نظروں میں اتنی ہی بری ہوں تو پھر یہاں رہنا ہی بے سود ہے۔ فوراً ہی فون کر کے نعیم بھائی کو بلا لیا۔ جیسے جا رہی ہو ویسے ہی آؤ گی، مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا کہ تمہارے ترلے منت کر کے واپس لے آؤں گا۔ برقع اوڑھے 2 جوڑے بیگ میں ڈالے وہ جانے کو تیار کھڑی تھیں۔
جاتی ہو تو جاؤ، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں۔ پہلے کیا سوارتی تھی میرا جو تمہاری کمی محسوس کروں گا۔ آفی کا اٹل ارادہ دیکھ کر انہیں بھی یقین ہو چکا تھا کہ اب یہ رکنے والی نہیں۔ بیوی کی اتنے سالوں کی خدمت اور وفاشواری کو فراموش کر کے انہوں نے بھی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی تھیں۔ ہائے، ان کی نظروں میں یہ وقت تھی میری۔ دل میں چھپی کسی مبہم سی امید نے دم توڑا۔ ویسے بھی روز روز کی صلواتیں اور نکتہ چینی سہ سہ کر وہ اکتا گئی تھی۔ نعیم بھائی باہر موٹر بائیک پہ سوار ان کے منتظر تھے۔ چپ سادے ساتھ ہو لیں، پھر بھی گھر سے نکلتے وقت ایک بار مڑ کے پیچھے ضرور دیکھا تھا، مگر رفت اتنی دیر میں اندر جا چکے تھے۔ زریں بھابی کا رویہ ان کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ نعیم بھائی بھی آتے جاتے حال احوال دریافت کرتے، ہر طرح سے بہن کا خیال رکھتے۔ آفی نے بھی جلد ہی گھر کے کام کاج میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی شاید بھابی کی نظریں پڑھ لی تھیں کہ بی بی اور کتنا آرام کرو گی، جب یہاں رہنا ہے تو گھر کے کام بھی دیکھنے ہوں گے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب نعیم بھائی کے گھر میں تمام کام ہی آفی کے سپرد تھے، جنہیں انجام دیتے دیتے دن سے رات ہو جاتی اور وہ تھک ہار کر بستر پر جا گرتی۔ نعیم بھائی کے ہاں 1 ماہ مکمل ہوتے ہی بڑی آپا انہیں لینے آ پہنچی۔ یہاں بھی گھر بار اور بچے ان کے حوالے کر کے آپا ہر کام سے بے نیاز ہو گئیں۔ پورا دن بستر پر بیٹھتیں یا 1-2 بار محلے کا چکر بھی ضرور لگا آتیں۔ گھر میں بچے الگ اپنی اپنی پسند کی چیزیں بنواتے اور فرمائشیں کر کے خالہ کو ہلائے رکھتے۔ تیری ایسی کی تیسی۔ آفی کو میکے آئے تقریباً 6-7 ماہ ہو چلے تھے، جب ایک شام حلیم کا بڑا سا پتیلا چولہے پر چڑھائے وہ گوٹا لگا رہی تھیں کہ اچانک کسی نے ان کے کمرے پہ آدمکہ رسید کیا۔ ہائے میری ماں، انہوں نے تڑپ کر پسلی پکڑ لی۔ کیوں رے کم بخت، یہاں دیگچے بھر بھر کے کھانے پکانے میں تجھے کچھ تکلیف نہیں، اور وہاں میرے گھر میں رہتے ہوئے کیا موت پڑ رہی تھی؟ ایک ذرا سی ڈانٹ ہی تو دیتا تھا کہ یوں روٹھ کر میکے آ بیٹھی۔ تجھے میرے گھر رانیوں کی طرح رہنا راس نہ آیا، تبھی تو یہاں خوشی خوشی اپنے بھائی بہن کے گھروں میں غلامی کرتی پھر رہی ہو۔ رفت بے ساختہ آفی کے منہ سے نکلا۔ فوراً ہی پلٹ کر دیکھنے لگی، مگر یہاں وہاں کوئی بھی تو نہیں تھا۔ بے شک یہ ایک محض ان کا وہم تھا، جو کہ کچھ غلط بھی نہ تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کچھ روز سے اپنے گھر سے باہر قدم نکالا ہے، اور جس روز سے نکالا ہے مسلسل کام میں جٹی ہوئی ہوں۔ نعیم بھائی اور آپا کے گھروں کے درمیان گن چکر بنی، مجال ہے جو چند لمحوں کا آرام میسر آئے، اور ادھر گھر میں رفت اور میں، 2 لوگوں کے کام ہی کتنے تھے۔ فرصت ہی فرصت، میرا ہی راج تھا، آرام بھی کرتی اور اللہ اللہ بھی، کوئی نماز قضا نہ ہوتی۔ مگر اب بھلے وہ زبان کے تلخ تھے، میری ضرورتیں تو بن کہے پوری کر دیتے تھے۔ آفی، یہ تو نے کیا کیا؟ گھر کی دہلیز پار کر کے خود اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار بیٹھی۔ خامیاں تو رفت میں بہت تھیں، مگر ذرا غور کیا تو خوبیوں کا پلڑا بھاری نکلا۔ تم ہوش میں ہو آفی، جو واپس اس انسان کے پاس جا رہی ہو؟ اب تو وہ ظالم اور شیر ہو جائے گا کہ دیکھا بھائی 4 دن بھی نہ کھلا سکا۔ نعیم بھائی ان کا فیصلہ سنتے ہی ہتھے سے اکڑ گئے۔ مگر بھائی میرے جانے میں ہی بہتری ہے، مختصر سا جواب دے کر وہ ہاتھ میں پکڑا برقع جھاڑ کر پہننے لگیں۔ تو پھر خود ہی جاؤ، میں ہرگز اس جھگڑالو کے منہ نہیں لگنے والا۔ انہوں نے بھی 2 ٹوک فیصلہ سنایا۔ آفی، میں نے تو تمہیں اپنی بہن سمجھ کر رکھا، پھر بھی کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا۔ اپنے آرام کے دن ختم ہوتے دیکھ کر زریں بھابی کی آنکھیں جو ہیں وہ چھلک آئیں۔ اب جب تم جانے کا قصد کر ہی بیٹھی ہو تو ضرور جاؤ، اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کھلے رہیں گے۔
مگر اتنا یاد رکھنا کہ ایسے مرد بھی کبھی سدھرے ہیں بھلا۔ بھابھی کو بھی جیسے پکا یقین تھا کہ عافیہ بھی واپس آئے گی آئے۔ میں پوچھتی ہوں تجھے تکلیف کیا ہے ادھر، جو واپسی کا سوچ بیٹھی۔ بڑی آپا کو بھی نہ جانے کس نے خبر دی اور وہ انہیں روکنے کے لیے دوڑی چلی آئیں۔ وہ اگر اتنا ہی اچھا ہوتا تو تجھے لینے آتا، ایک فون تک تو کر نہ سکا؟ کیوں ہمیں اس کم بخت کے آگے نیچا دکھانے پہ تولی ہوئی ہو؟ باہر گلی میں پھٹ پھٹاتا ہوا ایک رکشہ بھی آ رکا۔ آفی لپک کر اس میں جا بیٹھی، جبکہ آپا نے بڑی بے بسی سے بہن کو جاتا دیکھا۔ دوپہر ڈل رہی تھی جب آفی نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ گئی ہوں واپس۔ انہیں باہر دروازے پہ کھڑا دیکھ کر رفعت نے قطعاً کسی اچنبھے کا اظہار نہ کیا۔ ان کے ہاتھ میں دھلے ہوئے موزے اور بنیان تھے۔ واپس پلٹ کر وہ جنہیں تار پر پھیلانے لگے۔ وہ سست قدموں سے چلتی صحن کے وسط میں آ کھڑی ہوئی۔ دھول مٹی سے اٹے صحن میں پھول اور پودے پانی اور مناسب توجہ نہ ملنے سے نہ جانے کب کے مرجھا چکے تھے۔ دیوار پر ایک جانب انگوروں کی بیل بھی سوکھ کر پڑی تھی۔ ڈربہ تو موجود تھا مگر اس میں مرغیاں نہیں تھیں اور ان کی پالتو بلی بھی غائب تھی۔ صحن کی خستہ حالی پر ان کا دل رو اٹھا۔ دیکھ رہی ہو آفی، تمہارے بغیر سب کچھ کتنا ویران ہو گیا۔ کپڑے تار پر پھیلا کر رفعت نے بالٹی نل کے پاس لا رکھی اور انہیں دیکھ کر بولے جو ابھی تک وہیں کی وہیں جمی کھڑی تھیں۔ پگلی، ایسے بھی کوئی اپنا گھر چھوڑ کے جاتا ہے؟ ایک ذرا سا ڈانٹ ہی تو دیتا تھا تمہیں۔ جاتے ہوئے اتنا بھی نہ سوچا کہ اس گھر کو اور مجھے تمہاری کتنی ضرورت ہے؟ یہ رفعت ہی ہے نا؟ ادھر تو کایا ہی پلٹ گئی۔ عافیہ کو اپنی سماعتوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ اگر ایسا ہی تھا تو آپ لینے آ جاتے۔ زبان پہ ٹھہرا شکوہ لبوں پہ آ پھسلا۔ رفعت ان کی بات پر ہنس دیے اور ہنستے ہنستے قریب چلے آئے۔ عافیہ سہم کر انہیں دیکھنے لگی، ہونٹوں پر کھلتی ہنسی کا بھرپور ساتھ دیتی سرمئی آنکھیں اور سامنے کے دو دانتوں کے درمیان بنا خلا۔ وہ بے حد اچھے لگ رہے تھے۔ یہ دیکھنے میں کوئی اتنے بھی برے نہیں۔ چپ چاپ کھڑی ان کے چہرے پہ کھلی مسکراہٹ میں کھو گئی۔ اتنے سالوں میں شاید پہلی بار وہ انہیں غور سے دیکھنے کی جرأت کر پائی۔ تمہاری شکایت بجا ہے آفی۔ آج اگر تم نہ آتی تو میں کل ضرور ہی تمہیں لینے پہنچ جاتا۔ ان کا دھیما لہجہ اور لفظوں میں بھرا رس، قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی۔ اب یوں ہی کھڑی رہو گی کیا، یا اندر بھی چلو گی؟ جاؤ برقع اتارو اور منہ ہاتھ دھو کر بیٹھو، میں کچھ کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ انہیں حیران و پریشان چھوڑ کر رفعت موٹر بائیک نکالنے لگے۔ ایک اونچا لمبا صحت مند وجود۔ آفی میں سکون اور تحفظ کا احساس بھر آیا۔ وہ انہیں جاتا دیکھتی رہیں یہاں تک کہ وہ گھر سے باہر نکل گئے تو وہ خود بھی آئندہ کبھی یوں روٹھ کر اپنے گھر کی دہلیز پار نہ کرنے کے ارادے کے ساتھ کمرے کا پردہ ہٹا کر اندر چلی گئیں۔